السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الضحیٰ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً ہم 8ویں آیت تک پہنچ گئے تھے۔ 7ویں آیت تک کی تفسیر ہوئی تھی کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا یا اس حال میں پایا کہ آپ ابھی اپنے مراتب بھی نہیں پہچانتے تھے، تو ہم نے اس کی معرفت عطا فرمائی۔ یہ فہدا تو اپنی طرف آپ کو راستہ دیا، ہدایت عطا فرمائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو محتاج پایا، حاجت مند پایا، فَأَغْنَىٰ تو پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو یہ غنی کرنا کوئی دولت دینے کے ذریعے نہیں تھا، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی چیز کی ظاہراً بھی کمی نہیں تھی۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ خود سیاہ ستہ کی روایت میں موجود ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے پیچھے پیچھے چلیں۔ مراد یہ ہے کہ آپ کو مختلف چیزوں کا حاجت مند پایا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دولت قناعت سے مالا مال کر دیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مال کی رغبت نہیں رکھتے تھے، بلکہ اگر کوئی مال آتا تھا تو فوراً اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قناعت کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور حقیقتاً ظاہری مال کی وجہ سے انسان مالدار نہیں ہوتا، بلکہ دل کے غنا سے انسان مالدار ہوتا ہے۔ بعض اوقات کروڑوں روپے جمع کرنے والا بھی محتاج اور فقیر ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی طرف نگاہیں جما کر رکھتا ہے، کچھ مجھے مل جائے، اور وہ اپنی عزت کا لحاظ پاس نہیں کرتا، مزید دولت بڑھانے کے لیے غلط طریقے اختیار کرتا ہے، اور کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔ لیکن اگر دل کی قناعت حاصل ہو جائے تو پھر غریب کو بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک دن کا کھانا حاصل ہو گیا تو اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنی خودداری کو نہیں بیچا کرتا، وہ اپنے وقار کا سودا نہیں کرتا، اور بہت بڑی بڑی چیزوں کو ترک کر دیا کرتا ہے اور صبر اور قناعت سے کام لیتا ہے۔ تو اصل چیز ہے دل کا غنا، دل کی مالداری، دل کو قناعت کی دولت کا حاصل ہو جانا، اور ہمیں اسی کو طلب کرنا چاہیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو بہرحال یتیم تو اس پر دباؤ مت ڈالو، کہ اس زمانے میں جو تھے کفار وغیرہ تھے، یتیموں پہ بہت زیادہ دباؤ ڈالتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، ان کے مال ضبط کر لیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بہرحال سائل مانگنے والا تو اس کو مت جھڑکو۔ اگر تو اس سے مراد یہاں پہ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیں تو مراد یہ ہے کہ جو بھی سائل آپ کے پاس آئے اس کو آپ نہ کریں، جو آئے اس کو عطا فرما دیں، یا اس انداز سے اس کو رخصت کریں کہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ اور یا پھر ہم سے خطاب ہے، عام سے خطاب ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی منگتا سائل آئے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرو۔ لیکن یہ اس سائل کے بارے میں ہے کہ جو واقعی حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، اس کو ڈانٹنا منع ہے، کہ اس کی ڈانٹنے سے دل آزاری ہوگی۔ اور اگر یہ پیشہ ور قسم کے فقیر ہیں تو ان کو ڈانٹنا تو افضل اولا اور مستحب ہوتا ہے، کیونکہ جتنی ان کی حوصلہ شکنی ہو وہ بہتر ہے۔ اگر ہم ان کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے تو یہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی فقیر بناتے ہیں۔ ایک فقیر ہوگا، پھر آپ دیکھیں گے اس کا اگر بچہ ہو گیا، وہ عورت اسے فٹ پاتھ پہ لے کے بیٹھی ہوگی، پھر تھوڑا وہ بڑا ہو جائے گا ذرا چلنے پھرنے کے قابل، تو اسے لے کے پھر وہ گاڑیوں کے اندر گھومتے ہیں اس بچے پہ، تاکہ لوگ رحم کی نگاہ ڈالیں اور عطا کر دیں۔ اور جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں بھی کشکول تھما دیتے ہیں، اور اس طرح خاندان کے خاندان، نسل در نسل یہ پیشہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دینے کا مطلب ہے کہ پورے خاندان کو بھکاری بنا دینا، اور اس بھکاری جو ایک پیشہ ہے، بھکاری پن، اس پر قائم رکھنے میں مدد دینا، اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب نہیں ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بغیر کسی ضرورت کے دستے سوال دراز کرے گا تو یہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، جھڑ جائے گا۔ تو کتنی بھیانک صورت ہوگی، اب اندازہ کریں، کھوپڑی خالی نظر آ رہی ہوگی، یہ اس کی سزا ہوگی، اور یہ سب کو یقینی سی بات نظر آئے گی کہ اس نے بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا۔ تو ابھی جو فقراء پیشہ ور قسم کے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو دیں گے تو ان کے گناہ میں امداد ہے، اور یہ بلا ضرورت مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی جیبیں بھری ہوتی ہیں، بینک بیلنس ہوتا ہے،
ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس پلاٹس ہوتے ہیں، انہوں نے خریدے ہوتے ہیں، اتنا پیسہ صبح سے شام تک کماتے ہیں، تو اس لیے ان کو ڈانٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آیت میں اس کی نفی نہیں ہے۔ اگر آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ضرورت کی وجہ سے انہوں نے آپ کے سامنے دست سوال دراز کیا ہے، اسی طرح محلے میں کوئی ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم تک کو ڈانٹنے کا حکم نہیں ہے، اس سے بھی پیار و محبت سے ہی اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو انسانیت کے ناطے اس کی خدمت کرنی چاہیے، مدد کر دینی چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے، صرف پیشہ ور، اور اگر ان کو دیں گے تو گناہوں میں اصرار کریں گے، گناہوں پر مصر ہو جائیں گے، ان کی مدد کرنے میں حرج نہیں، ان کو ڈانٹنے میں حرج نہیں ہے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت، بہرحال اپنے رب کی نعمت فحدث، تو اس کا خوب چرچا کرو۔ تو اس میں تحدیث نعمت کا حکم دیا گیا۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا تحدیث نعمت۔ تحدیث نعمت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرنا، اس کو عام کرنا، اس کو بیان کرنا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، چاہے وہ جسمانی خوبی کے اعتبار سے ہو، مال و متاع کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عقل و ذہانت کے اعتبار سے ہو، چاہے اور کوئی بھی نعمت ہو، اگر ہم اسے اس نیت سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی اور اس نے اس کو ظاہر کرنے کا حکم دیا، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تحدیث نعمت کہلاتا ہے اور اس پر ثواب بھی مرتب ہوتا ہے۔ اسی طرح نیک عمل کو اگر ظاہر کیا بطور تحدیث نعمت، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کسی نے حج کیا، عمرہ کیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ماشاءاللہ 40 عمرے کیے ہیں، 4 حج کیے ہیں، فلاں غریبوں کی ہم نے شادی کروا دی ہے، تو اگر یہ صرف تحدیث نعمت کے طور پر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ضرور ثواب مرتب فرمائے گا۔ لیکن ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے اپنے قلب پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ شیطان تحدیث نعمت کا فریب دے کر اور ہم سے کھیل جائے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے عمل کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ جی میں تحدیث نعمت کر رہا ہوں، اپنی نعمت کا اعتراف کر رہا ہوں، نعمت کو بیان کر رہا ہوں بطور شکرانہ مثلا، لیکن اس سے بعض اوقات ہم ایک محفل میں، ایک مجلس میں نمایاں مقام حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم مرکز نگاہ بننا چاہتے ہیں، ہم سب کے درمیان ایک اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے نیک اعمال کو پھر اس چیزوں کا وسیلہ اور ذریعہ بنا لینا یقیناً اس کے ثواب کو ضائع کروا سکتا ہے، اسے توجہ کرنی چاہیے۔ اور علماء کرام نے یہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو جب اظہار نعمت کا، تحدیث نعمت کا حکم ہوا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو بھی سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے، اس لیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہو جانا یہ تمام نعمتوں کے لیے اصل اور جڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مثلا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی کہ خدا ایک ہے اور ان ذات و صفات کا وہ حامل ہے، اس کی ذات کی صفت یہ ہے اور صفات اس قسم کی ہیں۔ پھر قرآن ہمارے نبی کریم کی طرف سے ہمیں حاصل ہوا، اس قرآن کی معرفت، اس کی تعلیم کی معرفت، پھر عبادات کی پہچان، ان کی ادائیگی کے طریقے، تو یہ سب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی کریم کی اس حاصل شدہ نعمت کا بھی خوب چرچا کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فضائل بیان کریں، کمالات بیان کریں، آپ کی معجزات کا تذکرہ کریں، آپ کی محبت کو لوگوں کے قلوب میں بڑھانے کی کوشش کریں، اور خصوصاً جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثلا موقع آئے تو اس میں اگر جائز طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا اہتمام کیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے اور دیگر قیودات کا لحاظ رکھا جائے، تو یہ بھی تحدیث نعمت کے زمرے میں ہی آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس پر بھی ضرور نیتوں کے اعتبار سے، اعمال کی پاکیزگی کے اعتبار سے ثواب مرتب فرمائے گا۔ تو یہاں تک یہ سورۃ الضحیٰ کا اختتام ہوا، اس میں 11 آیات تھیں،
اب انشاءاللہ سورہ علم نشرح کا آغاز ہوگا۔ سورہ علم نشرح بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 8 آیات ہیں، اور سورہ علم نشرح کی ایک فضیلت یہ ہے، فائدہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی صبح کی نماز کے بعد، فجر کے بعد سورہ علم نشرح کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی جائے تو اس کا حافظہ قوی ہو جاتا ہے۔ تو حافظے کی قوت کے لیے سورہ علم نشرح کا پڑھنا بے حد مفید ہے۔ تو اس کا سورہ علم نشرح کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا، کھول نہیں دیا؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو اس کو شرح صدر کہتے ہیں، اور یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی سینے کا کھولنا 2 طرح کا، ایک حقیقی ہوتا ہے، ایک مجازی کھولنا ہوتا ہے۔ حقیقی کھولنا تو اس طرح کہ سینے کو کاٹ دیا جائے اور کھول دیا جائے، اسے شرح صدر حقیقی کہتے ہیں۔ اور ایک شرح صدر ہوتا ہے مجازی طور پر کہ سینہ بند ہے لیکن اسے بعض علوم کے لیے، بعض رازوں کے لیے کشادگی عطا فرما دی جائے، اسے بھی شرح صدر کہا جاتا ہے۔ ایک چیز بعض اوقات ایک طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، واضح نہیں ہو رہی، پھر استاد نے سمجھایا اور اس طرح اس کو اس کا علم دے دیا کہ وہ ذہن میں راسخ ہو گیا، اتر گیا، مکمل سمجھ میں آ گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس علم کے سلسلے میں مجھے شرح صدر حاصل ہو گیا، یعنی میرا سینہ کھل گیا اور وہ علم میرے سینے میں جمع ہو گیا۔ اور یہ دونوں طرح کے شرح صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں۔ ایک شرح صدر تو یہ 3 دفعہ، یعنی ظاہری جو شرح صدر ہے یہ حقیقی ہے، یہ تقریباً 3 دفعہ ہوا۔ ایک بچپنے کی حالت میں جب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئی تھیں، تو آپ ان کے بچوں کے ساتھ جنگل میں تشریف لے جاتے تھے، تو وہاں پر ایک دفعہ نبی کریم کو لٹا کر فرشتے آئے، انہوں نے لٹایا، بچے منظر دیکھ رہے تھے، سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے قلب انور کو نکال کر اور متبرک پانی سے دھویا گیا۔ تو بچوں نے گھبرا کے جا کے بتایا کہ جی کسی نے محمد کا سینہ چاک کر دیا ہے، تو سب گھبرا کر آئے، دیکھا تو آپ بالکل صحیح سالم تھے، وہ فرشتوں نے ہاتھ پھیرا، اللہ کی عطا سے وہ سینہ درست ہو گیا تھا۔ پھر جب وحی کی آمد ہوئی اس وقت بھی شرح صدر کا ایک واقعہ ہے، اور اسی طرح جب آپ سفر معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو بھی آپ کے سینہ مبارکہ کو باقاعدہ حقیقتاً چاک کر کے آپ کے قلب انور کو نکالا گیا اور اسے آب زمزم وغیرہ سے دھو کر دوبارہ رکھا گیا۔ تو یہ شرح صدر حقیقی بھی حاصل ہوا، اور شرح صدر مجازی یا باطنی جو ہے نبی کریم کو معنوی لحاظ سے جو حاصل ہوا اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اپنے رازوں کا گنجینہ بنا دیا اور آپ کو وہ علوم عطا فرمائے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس سلسلے علم کی زیادتی کے اعتبار سے آپ کا ثانی نہیں ہے۔ تو لہٰذا شرح صدر 2 طرح کا ہے، اور دونوں شرح صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئے۔ ان کا یہ تذکرہ ہے کہ علم نشرح لک صدرک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہ فرما دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دیا تھا۔ لفظی ترجمہ یہی ہے، اور یہ انقض ظہرک کی تفسیر انشاءاللہ کل عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب